اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے تباہی میں اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غلط فہمیاں تباہی کی طرف رویے کو بڑھاتی ہیں۔ یہی خطرناک رویے ان تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ زیادہ تر مسلم ممالک کو متاثر کرنے والے یہ خطرناک رویے تبدیل کرنے کے لیے ایک نئے طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو انسان کو آفات کے بارے میں ان کی سمجھ میں خطرہ ہونے کا حکم دیتی ہو۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات در حقیقت لوگوں کو تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے علم کا استعمال کرنے پر خاص توجہ دیتی ہیں۔ آج ہم یہاں 3 اسلامی اصولوں کو ڈسکس کریں گے جن سے آفات کے خطرے کو کم کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مہلک رویہ آفات سے نمٹنے کی تیاری کی کمی کا بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلط عقائد انسانوں کو تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں تباہی کے تصور اعتبار سے غلط فہمیاں موجود ہیں جو کہ حالات کی درستگی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جو کہ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ تباہی یعنی ملک میں تباہی اور بربادی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ ان کو سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اللہ پہ توکل یعنی اللہ پہ یقین کا اصول کی غلط فہمی بھی تقدیر کا سبب بنتی ہے۔ توکل کو اکثر کوشش کے بغیر خدا کے سامنے سر تسلیم میں خم کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مفروضہ غلط ہے کیونکہ بنیادی طور پر خدا کی مرضی انسانی اعمال اور طرز عمل پر مبنی ہے، یعنی بغیر جد و جہد اور محنت کے انسان کمال حاصل کرنے اور خدا سے خیر خواہی کی امید نہیں رکھ سکتا۔ مطلب بغیر کسی تیاری کے صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا غلط ہے، یعنی کامیابی کے لیے محنت اور جد و جہد بہت ضروری ہے۔ اللہ بھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو خود سے محنت نہیں کرتے۔ اس لیے زیادہ تر مسلم ممالک میں ان غلط اور خطرناک رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نئے انداز کی ضرورت ہے، یعنی یہ سوچ کہ تباہی صرف اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا ہے تبدیل ہونا چاہیے۔ جب ہی ہم حالات کو بہتر بنا پائیں گے۔ قرآن مجید میں آفات کو 3 طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مصیبت معنی جس کا مطلب ہے وہ چیز جو انسان کو کسی خوشگوار یا ناخوشگوار چیز کی صورت میں پہنچتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے میں یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم بالا ہے جس کا مطلب ہے امتحان، یعنی انسانی شمولیت کے بغیر خدا کی مرضی ہے۔ بالا کا مقصد انسانی حیثیت کو بلند کرنا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا اور اس کی روح کو پاک کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح واضح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے کر آزمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا امتحان لیا تھا۔ تیسری قسم عذاب ہے۔ قرآن میں عذاب کو اذیت یا انتہائی دردناک سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کا سخت عذاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بھی دین ہوتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ لوگ اس کی مثالیں پچھلی قوموں سے دیتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام کی قومیں جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قبیلہ عاد کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ یقین نہ کرنے کی وجہ سے ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ مختلف ممالک میں آج جو آفات آ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مصیبت کے طور پر درج کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی ایمان کا امتحان لیا جا سکے۔ پھر یہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو اس کا شکار ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، یعنی دونوں کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں بیان ہے،
اور جب یہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم میں سے مومنوں کو اور ان لوگوں کو جن کو کسی نہ کسی درجے کا علم دیا گیا ہے بلند کر دے گا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آفات کی تیاری کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کا اچھا حوالہ ہو سکتا ہے۔ آیت کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو اس سیلاب کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی جو ان کے ملک سے ٹکرانے والا تھا۔ اس حکم سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے انسانوں کی طرف سے کوشش کی جانی چاہیے، یعنی ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خود کو آفات کے لیے تیار کرنے کا اختیار ہے۔ کسی آفت کے تناظر میں بغیر تیاری کے خدا پر بھروسہ کرنا تقدیر سمجھا جاتا ہے۔ کسی آفت کے واقع ہونے سے پہلے اس جگہ کے لوگوں کو تیاری کو بہتر کرنا چاہیے، جیسے ہنگامی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ورکشاپ سے متعلقہ آفات سے نمٹنے کی تیاری کی مشق کرنا اور ہنگامی کٹس کی تیاری ہے۔ ان تمام کوششوں کے بعد لوگ بہتر نتائج کے لیے خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا تعلق توکل کے تصور میں ڈھالا جا سکتا ہے، جو ایمان، اللہ پر بھروسے اور عمل کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ آج کا سیشن دراصل ان آفات سے نمٹنے کا ذکر ہے جو آج کل پاکستان میں موجود ہیں۔ ہماری حکومتیں اتنے سالوں میں بھی یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ملک میں اگر کوئی قدرتی آفت آن کھڑی ہو تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ صرف اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے یا عوام کے گناہوں کی سزا۔ اس بات پہ ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا سیشن اچھا لگا ہو تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔ انٹل نیکسٹ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔